یہ آپ کا آڈیو میں نے سنا ہے. اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ نہ مجھے جانتے ہیں اور نہ آپ پوری طرح ہمارے جو بھی ساتھی ہیں وہاں پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو نہیں جانتے ہیں، یا اگر جانتے ہیں تو پھر یہ آپ کے دل کا غبار ہے جو اس طریقے سے نکل رہا ہے، اس کا کچھ تھوڑا بہت اظہار بھی کیا ہے آپ نے. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ اخلاق والے تھے، اور اس کے باوجود بھی مکے والوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. نبی علیہ السلام تو نہیں نکلنا چاہ رہے تھے، نبی علیہ السلام تو ان کو قریب کرنا چاہ رہے تھے. بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم آپ کو بھی اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی قریب کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اب اللہ کی بات ان کو بری لگے اور وہ دور بھاگیں اور نفرت کریں تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے، بھائی ظاہری بات ہے، کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، جدھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دین کا کام جو بھی کر رہے ہیں. اب ایک جگہ تو سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بھی وقت آ جائے گا اکٹھا ہونے کا، بھی ایک ماحول بن جائے گا جس طریقے سے. باقی ہماری اجتماعیت ہے الحمدللہ، ہمارے ساتھی لاہور میں بھی کام کر رہے ہیں، میں خود وہاں جاتا ہوں جب بھی. میں نے اس جس کو آپ داتا کہتے ہیں، ہم تو اس کو داتا بھی نہیں کہتے ہیں، ہم تو اس کے باٹی چوک میں کھڑے ہو کے میں نے دعوت اللہ کی ہے. بالکل اس کے سامنے ایک ہوٹل تھا، اس کے اندر ایک دفعہ بیٹھ کے سارے وہاں کے لوگ سن رہے تھے، اور بالکل وہ یہ دربار مجھے نظر آ رہا تھا. وہاں سے میں نے پکار کر کہا کہ لوگوں یہ تمہارا داتا نہیں ہے، یہ اس قبر کے اوپر چادریں چڑھانا، عرس کرنا، میلے کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے. پھر باہر نکل کے بلکہ ان دلوں کے اندر جہاں جس دن عرس ہو رہا تھا اس دن بھی بے شمار وہ جو ادھر سے پارٹیاں آتی ہیں، قافلے کے قافلے آتے ہیں، ان قافلوں کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے پکار کر ان کو کہا ہے کہ دیکھو یہ جو تم چادر لے کے جا رہے ہو، یہ جو وہاں دودھ کی سبیل لگاتے ہو، یہ شرک ہے. بلکہ ہم تو اس ایک سٹیپ اور بھی آگے ہیں، شاید وہ آپ کو معلوم نہ ہو. ہم تو کشف المحجوب کے حوالے دیتے ہیں کہ یہ کشف المحجوب والے علی جویری صاحب یہ تو صوفی تھے، ان کے تو عقیدے کے اندر ہی خرابی تھی، ان کے ایمان شرک آلودہ تھا. تم اس کو داتا کہتے ہو. اگر یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا یا اللہ والا ہوتا یا اولیاء اللہ ہوتا تب بھی اس کی قبر کے اوپر یہ چادریں چڑھانا اور سرمیلے کرنا شرک ہے. جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکارنا شرک ہے، نبی علیہ السلام کو پکارنا شرک ہے، ان کے نظر و نیاز کرنا شرک ہے. تو یہ ہم بالکل اس کی ہم کتابچے بھی بانٹتے ہیں، بازاروں کے اندر بانٹتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات بھی ہمارے ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے اور کوئی بات نہیں، آپ جان جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجئے، آپ کس شہر کے اندر ہوتے ہیں اور کس مسلک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کس کو کہتے ہیں حق جماعت. اگر آپ حق جماعت آپ سے آپ کی مراد یہ دیوبندی ہوں تو ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، عقائد علماء دیوبند اٹھائیں. اگر آپ بریلوی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو ان کے عقیدے مشرکانہ ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو حق جماعت اہل حدیث اور سلفی کہتے ہیں تو ان کا شرک بھی بالکل واضح ہے. میاں نذیر فتاوی نظیریہ کے اندر لکھتے ہیں بریلویوں تم ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کے قائل ہو. اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو نبی علیہ السلام یہ کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے سمیت ہو، اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے کوئی پڑھتا ہے فرشتے لے کے آتے ہیں. تو دونوں منکر اور بے ایمان روایتیں پیش کر کے اپنا عقیدہ بیان کر دیا. تو بریلویوں کے شرک کا رد کر رہے ہیں اور اپنے شرک کو جواز فراہم کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے میرے بھائی. آج کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، اور توحید کی دعوت جب بھی اٹھے گی، جس دور میں بھی اٹھے گی، ریئیکشن ہوگا. باقی جو ایمان عقیدے کو مانیں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، وہ سواری کریں، ہم رکاب تھامیں، رحما بینہم واشد الکفار، ہو حلقہ یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم، وہ مر کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو یہ معاملہ ہے میرے بھائی. باقی ہمارے ساتھی سعودی عرب میں بھی ہیں، دبئی میں بھی ہیں الحمدللہ، انگلینڈ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہے، اور کتنے ممالک ہیں، کینیڈا میں بھی ہے. ساتھی جہاں ہوں گے وہاں دین کا کام کریں گے. سوشل میڈیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کے اوپر اگر آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگوں کے عقیدے صحیح ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ٹیلی فون بھی آتے ہیں، میسج آتے ہیں، انہوں نے شرک چھوڑ کے ایمان کی طرف وہ آگے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے. باقی آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کس مسلک اور کس پلیٹ فارم سے. چونکہ ابھی تک کوئی ایک پلیٹ فارم مجھے ایسا نہیں نظر آ رہا جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو. جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یا یہ جمہوریت کے اندر کود پڑنے والے یہ اہل حدیث ٹائپ ہوں،
حافظ سعید ہو، خاتم حسین رضوی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، اعلیٰ حضرت ہوں، ابو الاعلیٰ ہوں، سب کا شرک بالکل ہم نے لکھ دیا ہے اور اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ جو کہ سارے شرک کو چھوڑے گا، ایمان خالص کی طرف آئے گا، نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر قائم رکھے اور اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔ باقی ایک ہاتھ بھی اس کی حمایت میں نہ اٹھے تب بھی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ایک آواز بھی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہیں ہو تب بھی ہم نہیں گھبرائیں گے، انشاءاللہ دین کی دعوت کو جاری رکھیں گے۔ قافلہ ہے رواں دواں، یہ قافلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔